بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم پڑھیں گے گراس لینڈ ایکو سسٹم۔ گراس لینڈ کسے کہتے ہیں؟ لینڈ ود گراسز اینڈ ود منیمم ٹریز، یعنی ایسا ایکو سسٹم جس میں گھاس اور گھاس کی طرح کے پودے زیادہ ہوں اور درخت نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ اینول رین فال جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پر فارسٹ ایکو سسٹم نہیں بنتا بلکہ گراسز ہوتے ہیں اور گراس لینڈ ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ اب پاکستان میں کن علاقوں میں گراس لینڈ ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں؟ وہ ہیں گلگت، کشمیر، وزیرستان، لوور چترال اینڈ نارتھ کلات۔ جبکہ دنیا میں کہاں پر گراس لینڈ ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں تو اس میں یوریشین کنٹریز ہیں، یعنی یورپ اینڈ ایشیا۔ اب اس کی بھی آگے جو ہے وہ ہمارے پاس گراس لینڈ کی دو ٹائپس ہیں، پریریز اور سوانا۔ پریریز جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا گراس لینڈ جس میں کوئی درخت نہ ہو اور یہ ٹیمپریٹ کلائمیٹ میں پایا جاتا ہے، ٹیمپریٹ ماڈریٹ کلائمیٹ، جس کی اگزامپل ہے نارتھ امریکہ اور پیمپاس آف ارجنٹائنا، یعنی میدانی علاقے ارجنٹائنا کے اور نارتھ امریکہ کے میدانی علاقے جو ہے وہ پریریز کہلاتی ہیں۔ سوانا گراس لینڈ ود اسکیٹرڈ ٹریز، یعنی کہیں کہیں پر درخت نظر آئیں گے لیکن باقی سارا گھاس ہی گھاس ہوگا۔ اور یہ سوانا کیسے کلائمیٹ میں پایا جاتا ہے؟ ٹراپیکل کلائمیٹ میں، یعنی ٹراپیکل سب ٹراپیکل کلائمیٹ جو کہ ہم نے کہا تھا جہاں پر اینول رین فال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس گراس لینڈ میں درخت بھی کہیں کہیں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس کی اگزامپل یوریشین کانٹیننٹ اور افریقہ وغیرہ ہے۔ اینول رین فال کتنا ہوتا ہے؟ اینول رین فال جو ہے وہ 250 سے 750 ملی میٹر، یا اگر انچز میں کہیں گے تو 10 to 30 انچز جو ہے وہ اینول رین فال یہاں پر پایا جاتا ہے، یعنی بارش سالانہ جو ہے وہ 10 سے 30 انچ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ گراس لینڈ جو ہے وہ بتایا کہ اسے ڈراٹ یعنی پانی کی کمی جو ہے اسے بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دوسرے درخت نہیں پائے جاتے، اور خاص طور پر ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل گراس لینڈز میں رین فال جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 1500 ملی میٹر یا 60 انچز تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے جو ہے وہ یہ گراس لینڈ کے اندر پایا جانے والا رین فال کی رینج جو ہے وہ فارسٹ اور ڈیزرٹ کے درمیان ہے، یعنی ڈیزرٹ میں بہت کم رین فال ہوتا ہے مین یا اینول، جبکہ فارسٹ میں زیادہ ہوتا ہے، تو گراس لینڈ جو ہے وہ میڈیم رین فال رکھتا ہے ان دونوں لمٹس کے درمیان۔ اگر گراس لینڈ ایکو سسٹم میں کہیں درخت نظر آئیں گے تو وہ صرف آپ کو درختوں دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ یعنی ریور سائڈز جو ہے وہ وہاں پر درخت نظر آئیں گے، اور اس ایکو سسٹم میں جو ہے وہ واٹر اور فائر جو ہے وہ کروشیل فیکٹرز ہیں، یعنی اہم فیکٹرز ہیں جو کہ گراسز اور ٹریز کے درمیان کمپٹیشن کی وجہ بنتے ہیں۔ پلانٹ لائف جو ہے وہ اس ایکو سسٹم میں کس قسم کی ہوتی ہے؟ یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ گراسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈومیننٹ سپیشیز جو پائی جاتی ہیں وہ گریمینوئڈز ہیں۔ گریمینوئڈز کسے کہتے ہیں؟ گراسز اور گراس لائک پلانٹس کو۔ اب گراس لائک پلانٹس جو ہے وہ گریمینی فیملی کے ہی ممبر ہیں، جیسے ہماری گندم، مکئی، جوار، باجرہ کا پودا دیکھیں تو وہ بھی گراس کی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ گراسز اور گراس لائک پلانٹس جو ہے وہ کلیکٹیولی گریمینوئڈز کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چارہ یعنی جو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس میں کون کون سی فیملیز کے ممبر ہیں؟ کمپوزیٹی فیملی کے ممبر،
کمپوزیٹی کو ایسٹریسی بھی کہا جاتا ہے، اور لیگیومینوزی فیملی کے ممبر یہ سارے جو ہے وہ ان گراسز کے ساتھ ہربیشیس پلانٹس کے طور پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ گراس لینڈ ایکو سسٹم میں لیئرنگ پائی جاتی ہے۔ اب یہ لیئرنگ کیا ہے؟ جیسے ہم نے فارسٹ میں اسٹریٹیفیکیشن کی بات کی تھی کہ ویجیٹیشن کی ہائٹ کی بیس پر اس میں مختلف لیئرز بنتی ہیں کہ ٹال، میڈیم ہائٹڈ، اسمال ہائٹڈ اور بالکل گراؤنڈ لیول پہ۔ تو بالکل اسی طرح گراس لینڈ ایکو سسٹم میں بھی گراسز جو ہے ان کی ہائٹ کی بیس پر 3 لیئرز بنتی ہیں۔ فرسٹ لیئر جو ہے وہ ٹال گراسز کی ہے، جس کی اگزامپل ہے اینڈروپوگون اور پینیکم۔ سیکنڈ لیئر جو ہے وہ مڈ ہائٹ گراسز کی ہے، جس کی اگزامپل ہے اسٹائپا، اسپوروبولس اور رائزوپسس۔ تھرڈ لیئر شارٹ گراسز اور فوڈز یعنی چارے کے طور پر استعمال ہونے والے پلانٹس اور وارفیئر اسپیشیز میں پوار برومس ہے، اور اس کے علاوہ موسز اور لائکنز۔ موسز اور لائکنز کے بارے میں بار بار ہم نے پڑھا کہ فیونیریا، پولیٹرائکم، ریمالینا، پارمیلیا ان کی اگزامپل ہیں۔ سوائل کنڈیشنز کیسی ہوتی ہیں گراس لینڈ ایکو سسٹم میں؟ سوائل موئسچر جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، یعنی ڈراٹ یا پانی کی کمی کی وجہ سے، لو پریسیپیٹیشن یعنی کم بارش کی وجہ سے، لو رین فال کی وجہ سے، اور ہائی ایویپوریشن کہ پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور کم بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سوائل کے اندر موئسچر کم ہوتی ہے۔ اور اگر ہے بھی تو ٹاپ لیئر سوائل کی جو ہے اس میں تو گراسز روٹ کے لیے واٹر یا نمی موئسٹ اویلیبل ہوتی ہے، لیکن ڈیپ لیئرز جو ہے وہ کانسٹنٹلی ڈرائی ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر پانی موجود نہیں ہوتا۔ گراس لینڈ ایکو سسٹم کی سوائل کیسی ہوتی ہے؟ بیسیکلی امپرمیبل، یعنی وہ پانی کو وہاں سے اندر داخل ہونے کی جو ہے وہ پیسج نہیں ہوتے، یعنی سوراخ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پانی اندر پرکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایکسیسو سیلینٹی، بہت زیادہ نمکیات، یعنی نمک کی پرسنٹیج یا کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جسے ہم تھور بھی کہتے ہیں سیلینٹی کو۔ اینیمل لائف جو ہے وہ کیسی ہے؟ گراس لینڈ کے اندر جو ہے وہ ہربیورز زیادہ تر ہوں گے، کیونکہ گراسز ہیں، گراسز کو ایز اے فوڈ لیتے ہیں، تو ہربیورز یا گریزر کہلاتے ہیں۔ ہربیورز میں جو ہے وہ انسیکٹس بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے انورٹیبریٹس بھی شامل ہیں۔ گراس ہاپر انسیکٹس کا ممبر ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے باقی ہربیورز کی نسبت، اور یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں پلانٹ فولیج یعنی پودوں کے پتوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ اینیملز میں زیبرا، وائلڈ ہارسز، بائسن جو ہے وہ زیادہ اہم ہیں۔ بائسن کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی کہ امریکن جو ہے وہ ارنا بھینسا جو ہے وہ اسے اردو میں کہا جاتا ہے۔ اور پریڈیٹرز یہاں پر کون کون سے ہیں؟ پریڈیٹرز میں ریپٹائلز شامل ہیں، جس کی اگزامپل لیزرڈ ہے، ایمفیبینز ہیں، فراگ اینڈ ٹوڈ، تو وہاں پر ٹوڈ ہوتے ہیں، میملز ہیں، ٹرٹلز کی اس میں آ جاتے ہیں، اور جو کہ انسیکٹس کو ایز اے فوڈ لیتے ہیں۔ فاکسز اور وولز جو ہے وہ میمل کے کامن ممبر ہیں، یعنی لومڑیاں اور بھیڑیے جو ہے وہ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ڈیکمپوزرز میں کون کون سے ممبر ہیں؟ بیکٹیریا، ایکٹینومائسٹس، ایکٹینومائسیٹس یا سٹیز جو ہے وہ یہ بھی بیکٹیریا کی ہی ایک ٹائپ ہے۔ فنجائی، فنجائی اور بیکٹیریا ہمیں پتہ ہے ڈیکمپوزر ہیں، اور فنجائی کی کون کون سی ٹائپس ہیں؟ اس میں مولڈز، ییسٹ یا ایسٹ، مشروم، کھمبیاں، بریکٹ فنجائی موسٹ کامن ٹائپس ہیں۔ پروڈکٹیوٹی گراس لینڈ کی جو ہے وہ ایک سے دوسرے گراس لینڈ میں مختلف ہوتی ہے۔
اب ہم نے شروع میں کہا پریریز اور سوانا، ٹیمپریٹ گراس لینڈ اور ٹراپیکل گراس لینڈ. تو ٹیمپریٹ گراس لینڈ جو ہے جہاں پر ہم نے کہا کہ معتدل یا ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو وہاں پر ریٹ آف پرائمری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 700 to 1500 گرامز پر میٹر اسکوئر اینول ہوتی ہے. جبکہ سب ٹراپیکل میں کیونکہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، گرم مرطوب علاقے ہیں، تو وہاں پر ریٹ آف پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیمپریٹ گراس لینڈ، اور وہ 4000 گرامز پر میٹر اسکوئر اینول ہے. اب ان ایکو سسٹمز میں، جسے گراس لینڈ ایکو سسٹم کہہ رہے ہیں ہم، کنزمپشن کتنی ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی کے ساتھ. اینول گراس لینڈ میں جو ہے وہ زیادہ تر گریزنگ اینیملز ہوتے ہیں. گریزر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ریبٹ، گوٹ، شیپ، کاؤ، بفیلو، ہارسز جو کہ گراس کو ایز اے فوڈ لیتے ہیں، انہیں گریزر کہا جاتا ہے. تو زیادہ تر گریزر اینیملز جو ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں گراس لینڈ میں، جو کہ 5 to 10% جو ہے وہاں کی ٹوٹل ہاربیج، یعنی جتنا چارہ وہاں پہ گھاس اور دوسری سبزہ ہے اس کا یہ کنزیوم کرتے ہیں. اور 10 to 10% ہی تقریباً جو ہے وہ انورٹیبریٹس، روڈنٹس جس میں خرگوش شامل ہیں، برڈز جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں. ہیومن امپیکٹس کیا ہیں ایسے ایکو سسٹمز پر؟ تو ایسے ایکو سسٹمز یعنی گراس لینڈ ایکو سسٹمز جو ہے وہ زیادہ تر کراپ پروڈکشن یا لائف سٹاک مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ کلیئر کیے جاتے ہیں. لائف سٹاک مینجمنٹ جیسے فارم ہاؤسز ہیں، اور کراپ پروڈکشن کلٹیویشن ہے. لیکن کلٹیویشن کے لیے بہت کم جو ہے وہ گراس لینڈز کو کلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا گراس لینڈ ایکو سسٹم کی سوائل بہت ہی زیادہ سیلائن ہوتی ہے، یعنی اس میں ایکسیسو سالٹس موجود ہوتے ہیں، اور اس کی پی ایچ بھی لو یعنی ایسیڈک ہوتی ہے، جو کہ کراپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اور تیسرا فیکٹر وہاں پر سوائل ایروژن کا موجود ہے. سوائل ایروژن کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ریموول آف ٹاپ لیئر آف سوائل یا سرفیس سوائل بائی ونڈ اور واٹر از نون ایز سوائل ایروژن. تو گریزنگ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ اوور گریزنگ کی وجہ سے، یعنی ایک پیسچر لینڈ میں جب بہت سارے جانور ایک ہی وقت میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ پودوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے ہیں، اور ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے زیادہ تعداد میں زمین بھی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پورز ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے واٹر انٹر نہیں ہوتا اور اوپر سے بہہ جاتا ہے، اور پانی اپنے ساتھ جو ہے وہ فرٹائل سوائل کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، جسے سوائل ایروژن کہا جاتا ہے. تو جو ہے وہ گریزنگ جو ہے وہ ایک پرومیننٹ فیکٹر ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم میں، جو کہ اس کو ڈسٹرائی کرنے میں جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکتا ہے. یعنی اوور گریزنگ کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ گراس لینڈ ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیزرٹ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے یا کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اسے ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. یعنی بہت ساری ایسے گراس لینڈز ہیں جو کہ اوور گریزنگ کی وجہ سے ڈیزرٹ میں کنورٹ ہو چکے ہیں یا چینج ہو چکے ہیں، اور اسے ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.